پی پی ایف اور این پی ایس گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہوتی ہے جس میں ہر مہینے گورنمنٹ کمپلسری سیلری میں سے کچھ اماؤنٹ الگ جگہ کٹ کر دیتی ہے اور کچھ اماؤنٹ خود کی طرف سے جوڑتی ہے این پی ایس میں. جو پیسہ جاتا ہے وہ گورنمنٹ اپنی طرف سے الگ الگ جگہ انویسٹ کرتی ہے. جس کے نام پر این پی ایس ہوتا ہے وہ خود سے وڈرا نہیں کر سکتا. وہ 60 سال کا ہوتا ہے تب جتنی ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے پلس جتنا منافع ہوا ہوتا ہے اس کا 60% ملتا ہے, باقی 40% پینشن کے ذریعے ملتا ہے. تو ایسے میں زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں؟ اتنا جو اس میں سوال میں اے ٹی ایس سی ٹی ایس پی سی ایس کر دیا ہے کہ وہ آپ لوگ صحیح طریقے پر نہیں سمجھے ہوں گے اگر معاملہ آپ کا نہیں ہوگا تو. بہرحال یہ کہ میں اس کو اپنے طور پر سمجھاتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ملازم ہیں تو گورنمنٹ کی اسکیم ہوتی ہے کہ جب اس کی ملازمت ختم ہو تو اس کو ایک خطیر رقم, بڑی رقم ملے تاکہ وہ کوئی بڑا کام کر سکے, بیٹی کی شادی کر سکے یا حج کا جو بھی ہو. تو اس کی سیلری سے وہ ہر مہینے جو ہے وہ کچھ پیسے وضع کرتی ہے اور اس کو دیتی نہیں ہے وہ. تو وہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو پیسہ آپ کی سیلری سے اس نے کاٹا اس میں اپنے پاس سے بھی اتنا ہی ملایا اور اس کو جمع کر دیا یا کہیں وہ انویسٹمنٹ کر دیا, جو بھی کر دیا, تجارت میں لگا دیا. تو اب وہ پیسہ جو ہے جو آپ کی سیلری سے بھی کٹا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس میں اتنا ملایا ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ پھر جب یہ 60 سال کا ہو جائے گا تو اس کو وہ جو جمع شدہ رقم اس میں سے صرف 60% ملے گا اور 40% گورنمنٹ رکھ لے گی اور پھر وہ پینشن کے نام سے اس کو اسی سے کما کر کے دیتی رہے گی. اور جب یہ مر جائے گا تو جو 40% رقم گورنمنٹ نے اس کی سیلری وغیرہ کی جمع کر رکھی تھی تو وہ اس کے وارثوں کو جس کا وہ جس میں نمی ہوگی اس کی تو اس کو وہ 40% رقم دے دیتی ہے گورنمنٹ. یہی ہے نا مسئلہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے آپ کی سیلری سے کاٹا ہے, مثلا آپ کی سیلری جو ہے وہ 50,000 ہے اور گورنمنٹ نے اس میں سے 10,000 کاٹ لیا اور پھر 10,000 اس میں اور اس نے ملایا, آپ کا جو ہے 20,000 روپیہ وہاں جمع ہو گیا. ایسی ہر سال یا ہر مہینے ہوتا رہا تو جو آپ کی رقم آپ کی سیلری سے کٹی ہے اس کے آپ مالک ہیں اور جو گورنمنٹ نے بھی دیا چونکہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی اس لیے ابھی آپ اس کے مالک نہیں ہوئے. تو جتنا آپ کی تنخواہ سے کٹا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی. لیکن چونکہ وہ ابھی گورنمنٹ کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے جب ملے تو ہر سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اب بہتر یہ کہ ابھی ہر سال دیتے رہے تاکہ ملتے وقت جو ہے کنفیوژن نہ ہو کہ کتنے سال ہوئے اور کتنا ہوا. ایسے تو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ ہے تو ہر سال جوڑتے رہیں گے. تو جو آپ کی تنخواہ سے جتنا کٹ رہا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. جو گورنمنٹ نے ملایا اس کی زکوٰۃ ابھی نہیں. پھر آپ کو جب 60% اس میں سے دے دیا, 60 سال ہوئے تو 60% دیا, تو اب 60% دیا اس میں سے تو گویا کہ جس طور پر یہ حساب چل رہا ہے تو اس میں جو ہے 30% آپ کی سیلری کا ہے اور 30% گورنمنٹ نے اضافہ کیا ہے, انٹرسٹ دیا ہے. تو اس لیے اب آپ نے 30% کی زکوٰۃ تو نکال ہی دی تھی, اس اعتبار سے زکوٰۃ تو نکل گئی. اب ملا ہے یہ اماؤنٹ تو ابھی اس کی زکوٰۃ پڑی کیونکہ آپ جب سال پورا ہوگا, اب جب سال پورا ہوگا جو نصاب کا سال چل رہا ہے وہ سال پورا ہوگا تو اب اس مرتبہ آپ کو جو 60% ملا ہے اس پورے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. جو 60% اب تک تو آپ جو ہے وہ آدھا کا دیتے تھے جو آپ کو سیلری کرتا تھا, لیکن اب آپ کو جو مل گیا ہے تو جو مل گیا ہے تو جو گورنمنٹ سے ملا ہے اور جو آپ کا وہاں پر وضع ہوا تھا اور رکھا تھا محفوظ تھا ان سب کی زکوٰۃ اب جب سال پورا ہوگا تو دینا ہوگا. اب زکوٰۃ اب دینی ہوگی اس کی. اور
وہ جو 40% ابھی بھی جمع ہے اور آپ کو جو ہے اس سے اس کے منافع سے جو ہے وہ پینشن مل رہی ہے اور وہ 40% اپنی جگہ باقی ہے، تو اس 40% میں آدھا جو ہے وہ آپ کی سیلری کا ہے، آپ کی سیلری کا جو جمع تھا، تو اب یہ 40% میں جو آپ کے سیلری کا ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر ہوگی، اور جو گورنمنٹ سے اضافہ ہو رہا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی آپ پر نہیں ہوگی۔ پھر کب ملے گا؟ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب نمونی جس کے نام ہے اس کو وہ ملے گا، گورنمنٹ اس کو بلا کر کے دے گی، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو اس کو وہ دے گی۔ تو اب وہ